دیکھیں میں اگر اپنی بات مکمل کر لوں، فواد چودھری صاحب نے تو پریشر نہیں نہ ڈالا. میرا ادارہ جو ہے وہ تو کسی اور طرف اشارہ کر رہا تھا نا، وہ تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور پھر میرے ادارے کے لوگ جو ہیں سینئرز پرسوں پرائم منسٹر عمران خان کو ملے، میٹنگ ہوئی وہاں پہ. پرائم منسٹر عمران خان نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی میرے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو میرے ادارے پہ پریشر عمران خان کا یا فواد چودھری کا تو نہیں تھا نا، پریشر تو کہیں اور سے تھا. میں جو آپ کو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بطور ایک صحافی کے جب میں نے اپنے ٹی وی چینل پر بات نہیں کی، میں نے اخبار میں کوئی بات لکھی نہیں ہے، تو وہ ادارہ جو ہے وہ میری جواب طلبی کیسے کر سکتا ہے، کس حیثیت میں کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں نے اپنے ادارے سے کہا کہ میں آپ کی بات جو ہے وہ نہیں مانتا، اس لیے کہ اس وقت ایک تازہ واقعہ ہوا تھا اور لوگ جو ہے وہ فتوے لگا رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتا، کیونکہ میں نے نام ہی کسی کا نہیں لیا. مجھے بتائیں، میں نے ان سے کہا بتائیں میں کیا وضاحت کروں؟ میں کسی کا نام لوں کہ وہ فلاں صاحب جو ہیں ان کی بیوی نے ان کو گولی نہیں ماری، یہ بات کروں تو اس سے تو معاملہ اور جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس معاملے سے علیحدہ رہیں. میں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو یہ کہا، مینجمنٹ کو یہ کہا اسٹے اوے فرام دس کیس. یہ پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے بات ہوئی ہے، یہ وہ جانے اور میں جانوں. وہ اگر مجھے کہیں گے وضاحت کر دو تو میں کر دوں گا. پھر میں نے کسی انٹرویو میں یہ بات کی، میں نے شاید یہ ٹویٹ بھی کیا کہ اسد طور پر حملے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ حملہ جو ہے یہ کسی سیکورٹی ایجنسی نے نہیں کروایا، یہ کوئی اور معاملہ ہے یا یہ کوئی لڑکی کے بھائی ہیں. تو میں نے یہ آفر کی کہ آپ ذمہ دار لوگ گرفتار کریں، کیونکہ وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں، گرفتار کر کے پیش کر دیں اور آپ اسد طور کو اور مجھے غلط ثابت کر دیں. میں وضاحت چھوڑیں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. کیا آپ اب بھی جیو کا حصہ، کیا آپ بھی جیو کا حصہ ہیں؟ آپ جیو نے مجھے آفر کیا ہوا ہے. اب جمعرات کو جو میرا کالم چھپتا ہے وہ کالم بھی نہیں آیا. تو وہ اب آپ کو بھلے ہی کہتے رہے کہ ہم نے فائر نہیں کیا ہوا. فائر کرنا اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کا پروگرام بند کر دیں، اس کا کالم بند کر دیں تو وہ فائر ہو گیا نا، بات تو ختم ہوگی نا. تو اس وقت تو میرے لیے وہی صورتحال ہے نا جو پرویز مشرف کے دور میں تھی، کہ اس نے بھی مجھے ٹی وی کی اسکرین سے غائب کر دیا تھا. اور آج 2021 میں بھی میں عمران خان کے دور میں ٹی وی کی اسکرین سے غائب ہو گیا ہوں. ایک فرق ہے، لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا. پرویز مشرف کے دور میں جیو ٹی وی کی اسکرین سے غائب ہوا تھا، لیکن جنگ اخبار میں اپنا کالم لکھتا رہا. لیکن عمران خان کے دور میں جیو ٹی وی کی اسکرین سے بھی غائب ہو گیا ہوں، میں جنگ اخبار سے بھی غائب ہو گیا ہوں. لہذا اور فائر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیپٹل ٹاک حامد میر ہوسٹ نہیں کرے گا، کوئی اور ہوسٹ کرے گا، اور حامد میر کے کالم کی سپیس بھی کسی اور کو ملے گی، یا آپ واپس چلے جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیپٹل ٹاک تو کر رہے ہیں نا، عبداللہ سلطان صاحب کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں کیپٹل ٹاک دوبارہ ہوسٹ کرنے کے لیے اور جیو کی اسکرین پہ دوبارہ آنے کے لیے بڑا بےتاب ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 2007 لیکن آپ کے فینز بےتاب ہیں حامد میر صاحب. اور یہ عوامی سوال پوچھا ہے میں نے آپ سے، ذاتی طور پہ نہیں پوچھا. اچھا، اب اگر آپ نے یہ عوامی سوال پوچھا تو ذرا مجھے اس کا اطمینان سے جواب دینے دیں. میں اپنے تمام فینز کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی خاص طور پہ صحافی برادری کا، پولیٹیکل ورکرز کا، لائرز کمیونٹی کا، سول سوسائٹی کا، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حامد میر کو جیو پر بحال کیا جائے. میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے جیو پہ واپس آنا، بڑا ہی آسان ہے. لیکن واپس آنے کے بعد وہ مجھے یہ پوچھیں گے کہ تم نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا تو یہ تم نے اتنا بڑا کمپرومائز کیوں کر لیا ہے؟ کمپرومائز کیا ہوگا؟ کمپرومائز یہ ہوگا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ جو آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایٹیچیوڈ تبدیل کریں، یہ آپ آزادی صحافت کی بات کرنا بند کر دیں. میں ایک انسان کی حیثیت سے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی جان وہاں پر جو میرے سے باتیں ہوئی ہیں وہ ایک جذباتی فضا میں ہوئی ہیں، مایوسی